GH क्यों जाना है? कहा था ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये क्रॉस करने की कोशिश की है जिन्होंने। टिकटॉकर मुनीब के चाहने वाले काफ़ी अरसा से जो है वो परेशान थे कि आखिर मुनीब जो है वो सोशल मीडिया से कहाँ गायब है। इनके टिकटॉक्स हों, यूट्यूब पे वीडियोस हों, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पता चला कि 9 मई के वाक़ये की वजह से वो जेल में कैद काट रहे थे। ये चंद उन लोगों में हैं जो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, जिस वजह से इसको मुलविस किया गया। इसने किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, इन्होंने वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दी। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात तो नवाज़ शरीफ के भी हैं, फिर उसको भी 9 मई में ले लें। गुनाहगार जो हैं, जो नामजद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक और सियासी पार्टी में चले जाते हैं और आम आदमी को आप जो है ना वो जलील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, टिकटॉकर मुनीब के चाहने वाले काफ़ी अरसा से जो है वो परेशान थे कि आखिर मुनीब जो है वो सोशल मीडिया से कहाँ गायब है। इनके टिकटॉक्स हों, यूट्यूब पे वीडियोस हों, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और बिल आखिर मलिक परवेज़ साहब ने इस चीज़ का पता लगाया और पता चला कि 9 मई के वाक़ये की वजह से वो जेल में कैद काट रहे थे। मलिक परवेज़ साहब ने सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई के बाद एक वीडियो जारी की और उसके बाद उनके फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। आइए मलिक परवेज़ साहब से बात करते और जानते हैं कि मुनीब के बारे में उनको कैसे पता चला, कितना अरसा जो है वो उनका केस जो प्रोसीड में रहा है। तमाम तफसीलात जो है वो मलिक परवेज़ से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई सलाम। मलिक साहब, मुझे बताइएगा, कुछ दिन पहले जो आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी की, उसमें टिकटॉकर मुनीब के बारे में आपने बताया कि उनकी रिहाई का जो है वो मामला हल हो चुका है। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि वो कहाँ थे, केस कितनी देर तक जो है वो आप फॉलोअप करते रहे? देखिए, ये कम बेश 3 माह वो जेल रहे हैं और ये चंद उन लोगों में हैं जो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं। ये सिर्फ जिस तरीके से वो एक फ़ीमेल है और टिकटॉकर है वो हो गई, और कई लोग हैं और आपके मीडिया के कई लोग थे जो वहाँ कवरेज के लिए गए हुए थे। बेचारे कोई हेल्पर थे, कोई कैमरामैन था। जियो फेंसिंग देखें ना, जियो फेंसिंग कोई किसी का जुर्म तो साबित नहीं करती। अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं या मैं गुजर रहा हूँ या कोई और गुजर रहा है, जिस वजह से इसको मुलविस किया गया। इसने किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, उसको किसी ने कट करके ना, जैसे आजकल का छोटा सा 1-2 मिनट का क्लिप बना दिया, और वो है भी इस्लामाबाद पिंडी के हवाले से क्लिप कि मैं पिंडी फलां जगह जा रहा हूँ। तो वो पिंडी और कोर कमांडर हाउस लाहौर में फ़र्क तो है। आप उसको 96/23 लाहौर के मुकदमे में, हालांकि उस वीडियो जिसने भी वो एडिट की, उसके बाद इसने अपने अकाउंट के ऊपर माजरत भी की उसके ऊपर, उसके बावजूद अरेस्ट कर लिया गया। ये बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जुल्म है, जबर है। ऐसा तो मेरे ख्याल में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में नहीं हो रहा जो आपके मुल्क में हो रहा है। तो ये बिल्कुल बेगुनाह थे। कल भी हमारा जब केस लगा तो 10वें नंबर पे इनका केस था। तो जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने पिछली डेट के ऊपर भी बड़ी मुखालफत की, इस डेट पे भी। तो वहाँ ये सवाल रेज़ उठा कि जी इन्होंने वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना वो बयानात दिए। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात तो नवाज़ शरीफ के भी हैं, फिर उसको भी 9 मई में ले लें। ख्वाजा आसिफ के उसको भी ले लें 9 मई में। मतलब अगर किसी ने स्टेटमेंट दी भी है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि उसको 9 मई में डाल दें। जिन्होंने 9 मई किया उनको सज़ाएं दें, वो केस भुगत रहे हैं। मैं कुछ 400 के करीब लोगों को इस केस में ज़मानत करा चुका हूँ, डिस्चार्ज करा चुका हूँ। वो बेगुनाह हैं तो निकले हैं ना। गुनाहगार जो हैं, जो नामजद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक और सियासी पार्टी में चले जाते हैं और आम आदमी को आप जो है ना वो जलील कर रहे हैं। देखें ना, केस की अहमियत क्या है आपके लिए कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके तमाम गुनाह माफ़, उसमें जना हाउस की इज़्ज़त भी वापस आ जाती है और फ़ौज की इज़्ज़त भी वापस आ जाती है और हर तरह का नुकसान भी पूरा हो जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन ये मुनीब साहब की तो एक वीडियो जो है वो ट्विटर पे काफ़ी देर तक जो है वो वायरल होती रही ना, जिसमें इन्होंने वो गले में जो है पीछे का स्कार्फ पहना हुआ था और ये कोर कमांडर हाउस में मौजूद थे। इस हवाले से बताइएगा कितनी सदाकत है उस वीडियो में, और जो मुनीब साहब हैं उनको कुछ आइडिया था जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोर कमांडर हाउस है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल बोगस बनाई गई। मैंने आपको, इसने किसी को इंटरव्यू दिया, ऐसे जैसे टिकटॉकर हैं, आप कोई भी इवेंट देखते हैं उसके हवाले से कोई ना कोई असल में जिस तरह व्यूज़ लेने के लिए बंदा ऐसे हो जाता है, वो गलती हुई इनसे कि किसी को इंटरव्यू दिया, उसने जानबूझ के उसको किया कि जी ये वहाँ ना, ये वहाँ गए, ये किसी जगह भी मौजूद नहीं है। इनकी जियो फेंसिंग से पता चल जाता है, ये तो अपने घर पर हैं। अगर गुनाहगार होते तो बाहर निकल आते। इतनी मुखालफत के बावजूद भी कल भी हमारी इसके ऊपर बहस हुई, सबसे ज़्यादा बहस इसी केस पे हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आपने जियो फेंसिंग के बारे में जिक्र किया, तो मुझे बताइएगा कि अगर आप जैसे वकला हजरात जो हैं ये उसको चेकआउट कर सकते हैं कि उस वक्त जो है ये शख्स जो है उस वक्त उस वाक़े में मुलविस था या नहीं, तो क्या हमारे जो इदारे हैं उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं किया? देखें, जब इदारों का काम ही किसी सियासी पार्टी को
اقتدار میں لانے کی کوشش ہو تو پھر تو جو مرضی آگے آ جائے. یہاں کل میں نے ایک 70 سال کی عورت کی بیل کرائی. جرم کیا ہے جی؟ اس کی بیٹی ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہیں, وہ امریکہ میں تھی. 9 مئی کو جیسے عام روٹین میں کال کرتے ہیں, اس کو کیا پتہ لاہور میں 9 مئی ہو گیا. اس نے اپنی بیٹی کو کال کی تو وہ کہیں کوئی گلبرگ میں مین بیلو وارڈ پہ کہیں بیچاری رش میں پھنسی ہوئی تھی. اس نے 1-2 کالیں کی اپنی بیٹی کو. وہ 9 مئی کے 4 ماہ بعد امریکہ سے پاکستان آئی تو ایئرپورٹ سے گرفتار ہو گئی کہ 9 مئی کو آپ نے کالیں. مجھے بتائیں اس نے کون سا جرم کیا؟ ادھر گلبرگ میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ لاکھوں لوگ رہتے ہیں لاہور میں. لاہور کی یہ لبرٹی میں کم از کم روزانہ 2 سے 5 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں گلبرگ کو. یہاں حفیظ سینٹر ہے, یہاں قذافی اسٹیڈیم ہے, یہاں پہ ایم عالم روڈ ہے, لبرٹی ہے. جو لوگ گھومنے آتے ہیں, جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں, جن کے آفیسز ہیں, تو ان 5 لاکھ کو پھر FIR میں ڈال دیں. منیب صاحب جو ہے کافی عرصے سے جو ہے وہ لاپتہ تھے, تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیسے جو ہے وہ پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کیا گیا؟ ان کی فیملی کی جانب سے آپ کو اپروچ کیا گیا یا رینڈملی کیس آپ تک آیا؟ نہیں, بیسیکلی منیب جو ہے, میں تو 10 مئی سے بالکل فری آف کاسٹ پیش ہو رہا ہوں ان کیسز میں. تو میں تو صبح 8 بجے 8:30 سے 5 بجے تک ATC میں ہوتا ہوں. جو بھی ورکر ہمارا لایا جاتا ہے, اول تو جیل والے مجھے بتا دیتے ہیں, یا تھانے والے بتا دیتے ہیں, یا یہاں پولیس والے بتا دیتے ہیں, یا عدالت کا عملہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے نئے لوگ ہیں. صبح سے لے کے ضمانتوں میں, پھر ریمانڈز میں, پھر ان کی اس طرح کنٹیسٹ کرنے میں سارا دن گزرتا ہے. تو یہ منیب آیا تو یہ وہاں ملاقات ہوئی اس کی. تو ان کو عملہ آپ ابھی کسی کو بھیجیں نا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ملک پرویز کے پاس چلے جائیں, آپ کی ضمانت ہو جائے گی. کوئی بندہ آپ ATC میں بھیج دیں, آپ کو گیٹ والے سپاہی بھی بتا دیں گے فلاں وکیل کے پاس چلے جائیں. وہاں اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے سے کہا پریشان نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ATC میں تو ہماری فیسیں جو ہیں پرائیویٹ بندوں کے لیے تو لاکھوں روپے ہے. 5-10 لاکھ روپے تو انسداد دہشت گردی عدالت میں وکیل کی عام فیس ہے. لیکن پچھلے 7 ماہ سے میں فری پیش ہو رہا ہوں. ان کو بھی میں نے تسلی دی. ان کو جیل میں جب گیا تو وہاں جو آلریڈی جن لوگوں کی میں نے ضمانت کرائی ہوئی تھی, ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے کوئی اور وکیل نہیں کرنا. تو وہاں سے اس کی میری ملاقات ہوئی, وہاں اس کو میں نے بتایا اور وہ بالکل سیٹسفائی تھا. اور میں نے اس کو کہا تھا کہ انشاءاللہ بیل ہو جائے گی, بے گناہ ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وکیل سرکاری چھٹی کر لیتا ہے, کبھی بیمار ہو جاتا ہے, کبھی پھپھو مار گئی, اس طریقے سے. اور کوئی بھی نہ یہ چھپا ہے اس کا. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ کو فیس بک پہ پوسٹ لگا دے تو گرفتار ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو یہاں تو PTI کا آپ جھنڈا لگا, جھنڈا آپ کے گھر پہ لگا ہے تو جرم ہے. کو بینڈ آرگنائزیشن تو نہیں ہے PTI, تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے دھر لیا گیا. اور وہ کل پراسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی وہ ویڈیو, نہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہ کہیں اور, تو وہ الحمدللہ اس کی ضمانت ہو گئی. اس طرح کی مزید کوئی سوشل پرسنالٹیز جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں جو اپنی رہائی کا انتظار کر رہی ہیں؟ آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے, کوئی ٹک ٹاکر ہو, یوٹیوبر ہو, یا سوشل ایکٹیوسٹ کوئی اور؟ دیکھیں میڈیا کے بھی کئی لوگ ہیں. ایک ریسنٹلی ہم نے 12 71 میں ابھی بیل کرائی ہے, روزنامہ جسارت کا وہ تھا, رپورٹر تھا, اس کی یہ ابھی 10-15 دن پہلے وہ نکلے ہیں. اس کے علاوہ صنم جاوید آپ کی ایک بڑی معروف ٹک ٹاکر ہیں, وہ ہیں, وہ بیچاری کو 10-11 مقدمات تو برداشت کر چکی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت ہے یار, وہ کوئی جنات تو ہے نہیں اس کے پاس کہ وہ پتوکی کے مقدمے بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے. یہ کون سے مقدمات ہیں کہ ایک عورت جو ہے, عورت کو آپ ماشاءاللہ مجھے بتائیں, پڑھا لکھا آدمی, آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کوریج کر رہے ہیں, آپ ہر پڑھے لکھے کا انٹرویو کرتے ہیں, پھر ان لوگوں کا ہر طرح سے انالیسس کرتے ہیں, کویسچن کرنا ہوتا. آپ لوگ ڈنڈا لے کے توڑیں گے کسی چیز کو؟ تو وہ ایک عورت ہو کے کیسے توڑ سکتی ہے؟ اس کا جو ہے نیچرا ورک ہی ہے کہ اس نے کور کرنا ہے. ہر اچھے برے ایونٹ میں کئی صحافی شہید نہیں ہو جاتے. یہ آپ کے پاکستان کے صحافی افغانستان میں کوریج کرتے رہے, امریکن صحافی کرتے رہے, تو وہاں تو جنگ لگی ہوئی تھی. تو جنگ میں یا کہیں اگر ایونٹ ہو رہا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو وہاں اگر کوئی صحافی یا کوئی ٹک ٹاکر گیا ہوا ہے یا یوٹیوبر, تو اس کا مطلب ہے اس کو بھی اسی جرم میں ڈال دیں. جنہوں نے جرم کیا وہ تو پریس کانفرنس کر کے IPP میں شامل ہو گئے, تو باقیوں کا کیا جرم ہے؟ کوئی ریڈی والا اندر پڑا ہے, کوئی فروٹ والا اندر پڑا ہوا ہے, کوئی صفائی والا اندر پڑا ہوا ہے, کوئی مالی اندر پڑا ہوا ہے, کوئی ڈرائیور اندر پڑا ہوا ہے, کوئی ہے کرنے والی بات. یہ تو ظلم ہے اور اس سے نفرت پیدا ہوئی ہے. میں دیکھوں گا کہ نواز شریف اوپنلی الیکشن لڑے اور کس طریقے سے ان کے اپنے لوگ چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں شاہد خاقان عباسی جیسا بڑا نام جو وزیر اعظم رہا نون لیگ کی طرف سے, وہ چھوڑ کے چلا گیا کہ میں اس حالت میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اس حالت میں آپ نواز شریف کو کیسے, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں, سوچ کیا رہے ہیں لوگ. یہ تو ایک مردہ چیز میں جان ڈالنے والی بات ہے, اور یہ 2023 ہے.
آپ سوچیں 71 میں شیخ مجیب پنجاب میں جیل میں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی ٹک ٹاکر تھے، نہ یوٹیوبر تھے. بھٹو اس وقت یایا کی گود میں بیٹھا تھا، اس کے باوجود وہ بندہ جیل میں رہ کے 168 سیٹیں لے گیا، اور بھٹو مر کے بھی 80 سیٹیں نہیں لے سکا. آپ نے جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ کا ذکر کیا، صنم جاوید کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی رہائی جو ہے وہ کب تک عمل میں لائی جا سکتی ہے، آپ کتنی کوششیں ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیں میں تو بڑی حد تک اس کے کیس میں رہا ہوں، حتیٰ کہ 9 نومبر والے دن بھی پورا دن میں کینٹ کچہری میں اس کے کیس میں رہا کو 5 بجے تک. وہ بالکل بے گناہ ہے، اس کا کوئی ایک آدھ مقدمہ ہے، اس میں بھی ضمانت اس کی ہو چکی ہے. اب وہ 3 MPO والی باتیں ہیں کہ جی وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کا وکیل جو ہے ایک اور پاشا صاحب ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہو جائے گی تو وہ باہر آئے گی. اب تو ویسے بھی الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور جو لوگ پہلے جہانگیر ترین کے پیچھے چھپ رہے تھے، پھر انہوں نے دیکھا وہ ناکام ہوا تو پھر پرویز خٹک کو وہ بھی ناکام ہوا. اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو سامنے لے آئیں، یا عمران خان کی 26 سال کی پریکٹس جو سیاست ہے اس میں ان کو اور کوئی کیس نہیں ملا، وہ نکاح اور طلاق اور اس کے کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی شکست ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہی لوگ، آج مجھے پتہ چلا کہ شاید صنم کو انہوں نے مریم نواز کے خلاف ٹکٹ بھی دے دی ہے NA کے لیے. تو کیا آپ اس سے رزلٹ لیں گے؟ یہ میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی کونے میں اس کو نواز شریف کے خلاف لڑا دیں تو اس کو اتنی پبلسٹی مل چکی ہے کہ وہ MNA بن جائے گی. سر بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ رہائی تو دلوا رہے ہیں ان کو، بیل ان کو دلوا رہے ہیں، جو بھی جتنے بھی لوگوں کو آپ جو ہے وہ ریلیز کروا رہے ہیں، اس میں ٹک ٹاکر منیب ہو یا دوسرے جو حضرات ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ ایسا کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ ان کی دوبارہ جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جائے؟ بڑے لوگوں کی دوبارہ گرفتاری ہوئی ہے، شروع میں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. اب جو ہے اب یہ ہے کہ عدالت یہیں سے ہی ہتھکڑی کھول دیتی ہے. اگر یہ دوبارہ پکڑ کے لاتے ہیں تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج وہیں سے چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی جو 6 ماہ سے اندر پڑا ہوا ہے، آپ کو پہلے یاد نہیں تھا کہ جب جس دن اس کی ضمانت ہوئی تو آپ اس کو ری اریسٹ کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے جب سے اس کو اس طرح کے عمل کے اوپر جو ہے نا سختی کی ہے کہ تو پولیس بھی تھوڑی سی جو ہے نا باز. کل ہم مرہ صاحب کو لینے گئے تو کوئی پولیس نہیں تھی. جی ملک پرویز کی جو ہے وہ آپ نے گفتگو سنی، اور ان کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہ ٹک ٹاکر منیب کی جو ہے وہ بیل کے بعد ان کے ساتھ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور جاری کرتے ہیں، جس پہ منیب صاحب کے جو فینز ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جو منیب ہیں وہ کافی عرصے سے ہیں جو وہ سوشل میڈیا سے غائب تھے، تو ان کے چاہنے والے جو وہ پریشان تھے کہ آخر یہ کہاں ہیں، اور بالآخر ان کے بارے میں پتہ چلا اور وہ 9 مئی کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.